معاویہ رضی اللہ عنہ پر قتل کرنے اور باطل طریقے سے مال کھانے کا الزام۔ حدیث کی عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی، ملاحظہ فرما لیجئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ ان کے ارد گرد جمع تھے۔ میں ان کے پاس آیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا تو عبداللہ نے کہا، ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم ایک جگہ رکے، ہم میں سے بعض نے اپنا خیمہ لگانا شروع کر دیا اور بعض تیر اندازی کرنے لگے اور بعض وہ تھے جو جانوروں میں ٹھہرے رہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی نے آواز دی، الصلاۃ جامعہ، یعنی جماعت کا وقت ہو گیا ہے۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے سے قبل کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے ذمہ اپنے علم کے مطابق اپنی امت کی بھلائی کی طرف رہنمائی لازم نہ ہو اور برائی سے اپنے علم کے مطابق انہیں ڈرانا لازم نہ ہو، اور بے شک تمہاری اس امت کی آفت ابتدائی حصے میں ہے اور اس کا آخری ایسی مصیبتوں اور امور پر مبتلا ہوگا جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور ایسا فتنہ آئے گا کہ مومن کہے گا یہ میری ہلاکت ہے، پھر وہ ختم ہو جائے گا، اور دوسرا ظاہر ہوگا تو مومن کہے گا یہی میری ہلاکت کا ذریعہ ہوگا۔ جس کو یہ بات پسند ہو کہ اسے جہنم سے دور رکھا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے تو چاہیے کہ اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ اس معاملے سے پیش آئے جس کے دیے جانے کو اپنے لیے پسند کرے، اور جس نے امام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر دل کے اخلاص سے بیعت کی تو چاہیے کہ اپنی طاقت کے مطابق اس کی اطاعت کرے، اور اگر دوسرا شخص اس سے جھگڑا کرے تو دوسرے کی گردن مار۔ دوراوی کہتا ہے، پھر میں عبداللہ کے قریب ہو گیا اور ان سے کہا، میں تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے؟ تو عبداللہ نے اپنے کانوں اور دل کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا، میرے کانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اور میرے دل نے اسے محفوظ رکھا۔ تو میں نے ان سے کہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی معاویہ رضی اللہ عنہ ہمیں اپنے اموال کو ناجائز طریقے پر کھانے اور اپنی جانوں کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اپنے اموال کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ ایسی تجارت ہو جو باہمی رضامندی سے کی جائے، اور نہ اپنی جانوں کو قتل کرو، بے شک اللہ تم پر رحم فرمانے والا ہے۔ راوی نے کہا، عبداللہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر کہا، اللہ کی اطاعت میں ان کی اطاعت کرو اور اللہ کی نافرمانی میں ان کی نافرمانی کرو۔ مسلم باب وجوب الوفا بیت الخلفاء 4772۔ مرزا جہلمی اور اس کے حوالی اس روایت کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگاتے ہیں۔ آئیے حقیقت دیکھیں کیا ہے۔ اس حدیث میں جو شخص سوال کر رہا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، یعنی عبد الرحمن بن عبد ربہ، وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا سیاسی حریف تھا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حامی تھا اور کوفے کا رہنے والا تھا۔ ظاہر ہے اس دور میں امت مسلمہ سیاسی طور پر تقسیم ہو چکی تھی اور مسلمانوں کے دو بڑے گروہ بن چکے تھے، جو قصاص عثمان رضی اللہ عنہ کے مسئلے پر ایک دوسرے سے سخت اختلاف رکھتے تھے، اور مسلمان دشمنان اسلام یعنی سبائی گروہ قاتلین عثمان کی سازشوں اور کاوشوں کا شکار ہو کر آپس میں جنگیں بھی لڑ چکے تھے۔ ایسے حالات میں عبد الرحمن بن عبد ربہ، جو کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا مخالف تھا، اور وہ اس موقع پر جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا ہے کھل کر تنقید بھی کر رہا ہے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مخالف آدمی تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اسے حکم دیں کہ لوگوں کا مال ناحق کھاؤ، یا انہیں کہیں کہ ناحق قتل بھی کرو؟ ظاہر ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کسی کو قتل کروانا تھا تو اپنے حامیوں کو حکم دیں گے یا پھر اپنے مخالف کو۔ اس لیے عبد الرحمن بن عبد ربہ کہ یہ الفاظ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر بے جا تنقید ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ معزز قارئین، جب بھی شخص سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے سیاسی نظریے کو نہیں مانتا تھا، اس لیے اس روایت کے بارے میں علماء اہل سنت یہی موقف رکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عبد ربہ کے الفاظ اصل میں ظاہری معنی کے ساتھ عمومی حالت میں تسلیم کرنا درست نہیں، بلکہ مقصد تھا جو لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گروہ سے تھے وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائی میں جو قتل ہو رہے ہیں وہ ناحق قتل ہو رہے ہیں، اور جو مال خرچ ہو رہا ہے وہ ناحق خرچ ہو رہا ہے، اور اس نقصان کی ذمہ داری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر ہے۔ بلکہ آج بھی رافضیوں اور نیم رافضیوں کا یہی نظریہ ہے، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں رقم طراز ہیں۔ حدیث کی عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔
کہ عبد الرحمن بن عبدالربہ کعبہ نے جو اعتراض کیا اس کا پس منظر یہ تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ مسلمانوں نے بیعت کر لی تھی، بیعت کے بعد خلیفہ کی اطاعت کرنے کا حکم ہے اور اس کی نافرمانی سے رکنے کا حکم ہے، تو معاویہ رضی اللہ عنہ جو اپنے لشکروں پر جو مال خرچ کر رہے ہیں اور جو لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے لڑائی میں مارے جا رہے ہیں، تو یہ گویا کہ یہ ناحق ہے۔ اس تناظر میں عبد الرحمن بن عبدالربہ کعبہ نے یہ بات کی تھی کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مخالفت کی ہے درست نہیں ہے بلکہ ناحق ہے، یہ ان کا ذاتی اور مردود موقف تھا۔ شرح نووی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 522۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس جنگ کے معاملے میں مخالفت کرتے تھے۔ مثلا احمد کی کچھ احادیث کے مطابق سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نے دوران جنگ ہی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ تو ہوں لیکن آپ کے ساتھ مل کر لڑائی نہیں کر رہا، آپ لوگ غلطی پر ہو، اس لیے انہوں نے رد نہیں کیا۔ اہم ترین نوٹ، اس جنگ کے حوالے سے ہم اپنا موقف بار بار بیان کر چکے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی اجتہادی خطا پر تھے، اسی وجہ سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اس مسئلے میں حق پر قرار دیا تھا، تو لہٰذا اس جنگ کے تناظر میں راوی کا یہ تبصرہ مردود سمجھا جائے گا۔ اہم ترین وضاحت یاد رکھیں، راوی کا یہ تبصرہ صرف جنگی معاملات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ کے عمومی حالات پر نہیں، کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی عدالت، حق پرستی، فقاہت، حلم، اخلاق حسنہ، رویت کے ساتھ حسن سلوک کے کئی صحابہ مقر تھے۔ اس حوالے سے تفصیلی بحث اس مضمون معاویہ رضی اللہ عنہ صحابہ کی نظر میں دیکھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بادشاہت کو رحمت کہا اور تعریف کی، تو مرزا جہلمی یا ان کے حواری اس پر تنقید کرنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ اس حوالے سے بھی تفصیلی بحث اس عنوان کے تحت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت رحمت اور ممدوح میں ہو چکی ہے۔ ہم یہاں اس حوالے سے ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث کی عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ اس امت میں اقتدار سنبھالنے کا آغاز نبوت اور رحمت کے ساتھ ہوگا، اس کے بعد خلافت اور رحمت کا دور شروع ہوگا، اس کے بعد بادشاہت اور رحمت کا دور آئے گا۔ روا الطبرانی رحمہ اللہ فی المعجم الکبیر جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 88 و ذکر البانی رحمۃ اللہ علیہ فی السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 3279۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس امت میں اقتدار سنبھالنے کا جو معاملہ ہے، اس کا پہلا دور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے، جسے نبوت اور رحمت والا دور کہا گیا۔ اس کے بعد جو دور شروع ہوگا وہ خلافت اور رحمت والا دور ہوگا۔ یہ خلفاء راشدین کا 30 سالہ دور ہے۔ نیز حدیث کے اس جملے سے چاروں خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کی خلافت برحق ثابت ہوئی۔ اس حدیث میں خلافت والے دور کے بعد جس دور کا تذکرہ ہے، اس کو بادشاہت اور رحمت والا دور کہا گیا اور اس سے مراد معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور ہے۔ اس حدیث کے ٹکڑے نے ثابت کر دیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی بادشاہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں رحمت والی بادشاہت ہے اور محمود و تعریف شدہ ہے۔ الحمدللہ یہ حدیث لمحہ فکریہ ہے ان افراد کے لیے جو معاویہ رضی اللہ عنہ کی بادشاہت پر اعتراضات کرتے ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اندر راوی کی طرف الزام کردہ چیزیں ہوتیں، جنتی شہزادے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما اور دیگر کبار صحابہ رضی اللہ عنہم اس کی بیعت کبھی نہ کرتے اور کبھی ان کے سامنے حق کہنے سے نہ رکتے۔